آئیے ہم بھی اسی زندگی سے روشنی حاصل کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بہت قدر فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا ڈیلی بیسس پر اور ویکلی بیسس پر۔ ڈیلی بیسس پر 5 نمازوں میں تقسیم کیا تھا، جو کام کرنا ہوتا تھا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا جاتا تھا، اور ویکلی بیسس پر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے ٹیوزڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ویڈنسڈے کا دن مدینہ کی عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ امہات المومنین کو پڑھانے کے لیے جو خاتون آتی تھیں وہ منڈے کے دن آیا کرتی تھیں، تو گویا پورے ویک کی ایک تقسیم تھی جس پر زندگی گزر رہی تھی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں ایک شیڈول بنا لیتے تھے، دن کا الگ رات کا الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات 3 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ ایک حصہ فیملی ٹائم ہوتا تھا، دوسرا حصہ سونے کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ مجلس فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر حالات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ یہ قیلولہ بھی انسانی زندگی کے کاموں کے تکمیل میں بہت فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک میں آپ صحابہ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ، ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو روحانی طور پہ ترقی دیتے تھے۔ دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرتا تھا فیملی افیئرز میں، اور تیسرا آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزرتا تھا، ان کو دین سکھانا، سوشل افیئرز میں وقت گزرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز مرکز تھی اور باقی ایکٹیویٹیز نماز کے ارد گرد ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دن کے اور ہفتے کے ایونٹس کو پلان فرماتے تھے، اس طرح سالانہ ایونٹس کو بھی پلان فرماتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ کئی صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جیسے معاذ ابن جبل عنہ کو یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے، وعظم بلیغا، بہت پر اثر وعظ فرماتے تھے، مگر عجیب شان ہے کہ یہ وقت کے حساب سے بہت مختصر وعظ ہوتے تھے۔ ان کی ڈیوریشن 10 منٹ کے آگے پیچھے ہوتی تھی، اور بعض اوقات تو 3 سے 5 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا خطبہ دیا، اس کے کل الفاظ جو گنے تو وہ 130 الفاظ تھے۔ آپ غور کیجئے کتنے بامانی الفاظ ہوں گے کہ 130 الفاظ میں پورا خطبہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم بیان شروع کرتے ہیں تو 130 الفاظ میں تو تمہید ہی پوری نہیں ہوتی، ہم اپنے ٹاپک پہ ہی نہیں پہنچتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اتنی قدر کی کہ ایک ایک لفظ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتا تھا وہ پر اثر اور بامانی ہوا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے وقت کی اپوائنٹمنٹ بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ کبھی قریش مکہ ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹائم دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے، اور اس وقت پر کوئی اور بندہ آ گیا سوال پوچھنے والا، آپ نے ان کو انتظار کے لیے کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت کی اپنی ایک قدر تھی اور اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام زیادہ وقت کو دن کے شروع میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت ڈال دیجئے۔ چنانچہ عام زندگی کی دستور یہی ہونا چاہیے کہ انسان رات کو آرام کرے اور فجر کے بعد اپنا کام کرے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فجر کے بعد آرام کر رہی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فجر کے بعد تم جاگا کرو، اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال تھی۔ اس 23 سال کی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا انقلاب برپا کر دکھایا۔ تاریخ انسانیت میں اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ ہمارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی۔ کوئی اور ایسا ملک نہیں، قوم نہیں جس میں اتنے تھوڑے وسائل سے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہو۔ چنانچہ یہ وہ کامیاب زندگی تھی کہ جس سے ہمیں روشنی لینی چاہیے
اور اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے وقت کی قدر کو پہچانا۔ چنانچہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا گویا وہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ جسم ادھار کا مال ہے اور ادھار کے مال سے کم وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ پہلی بات کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، اور دوسری بات کہ اے دوست تو اپنے نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دینے میں لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے ایک برف بیچنے والے سے زندگی کی اہمیت کو پہچانا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک بندہ برف بیچنے والا تھا، مگر اس وقت کوئی خریدار نہیں تھا اور برف پگھلتی جا رہی تھی، تو وہ مالک پریشان تھا کہ میری برف پگھلتی جا رہی ہے، خریدنے والا کوئی نہیں، تو اس پریشانی میں وہ آواز لگا رہا تھا لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا کہ ہماری زندگی بھی تو برف کی مانند ہر وقت پگھل رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ عجیب وقت ہے کہ وقت قیمتی ہے مگر اس کو ضائع کرنے میں کوئی قیمت نہیں لگتی۔ انسان جب فوت ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب کو ترسے گا۔ آج ہم زندگی میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ وقت وقت کار ہے، طالب علم کمرہ امتحان میں ہے۔ جس طرح طالب علم کمرہ امتحان میں چلا جائے تو وہ وہاں وقت کو ضائع نہیں کرتا، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے اور ہم طالب علم کی مانند ہیں، ہمیں اپنے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ حسین علی وہاں بجرا والے، ان کا یہ حال تھا کہ آخری عمر میں اگر کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت اس سے سلام دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے بھائی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی کرنی ہے، اچھا قیامت میں ملیں گے۔ ہر آنے والے کو یہی کہتے تھے بھائی آپ نے بھی تیاری کرنی ہوگی، میں نے بھی تیاری کرنی ہے، اچھا ہم آخرت میں ملیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو خوب مصروف رکھا دین کے کام میں، عبادت میں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں سردی کے موسم میں دھوپ میں بیٹھ کے کبھی گنا چوسوں گا، چنانچہ اس خیال کو پورا کرنے میں ان کو 20 سال لگ گئے۔ 20 سال میں فرصت ہی نہ ملی کہ وہ بیٹھ کے گنا چوس سکیں، اتنی مصروف زندگی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی، وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے اور باقی کھانے کا وقت بچا کے بھی اپنے علمی کام میں لگا دیا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 13 سے لے کے 24 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہفتے کی گفتگو کا حساب کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ہم تو ہفتے کی گفتگو لکھنے پہ آئیں تو کئی رجسٹر ہی بھر جائیں، مگر وہ اتنا کم بولتے تھے کہ ہفتے میں جو پوری گفتگو ہوتی تھی اس کو بیٹھ کے انالائز کرتے تھے کہ کون سی بات میں نے فالتو کہی اور با مقصد کہی۔ ابو بکر ابن خیاط نحوی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر گھر سے مدرسے جاتے تھے تو راستے میں بھی اپنی کتاب پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ چنانچہ راستے میں چلتے چلتے ایک مرتبہ کنواں آ گیا اور ان کو پتہ نہ چلا تو کنویں میں گر کر ان کی وفات ہو گئی۔ ابن سخون مالکی رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، وہ ساری رات حدیث لکھتے تھے اور ان کی باندی ام مدام ان کے منہ میں لقمے ڈالتی تھی۔ عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، 30 سال تک ان کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے حدیث لکھنے کا کام کرتے رہتے تھے اور ان کی بہن ان کے لیے کھانا پکا کے لاتی تھی اور ان کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی تھی۔ وہ کھانے میں بھی اپنے وقت کو صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب آخری وقت آیا تو شاگرد جمع تھے تو حضرت نے ان سے ایک فقہی مسئلہ پوچھا شیطان کو کنکریاں مارنے کے بارے میں کہ رمی جمار راکبن افضل ہے ماشین افضل ہے؟ شاگردوں نے جواب دیا، کسی نے کہا راکبن افضل ہے، فرمایا نہیں، کسی نے کہا ماشین افضل ہے، فرمایا نہیں۔
ان کا حضرت آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ جس جمرہ کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی تو وہ ماشین افضل یعنی وہ راکبن افضل ہے، اور جہاں دعا مانگی جاتی ہے وہ ماشین افضل ہے. جب مسئلہ بتا دیا تو طلباء نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ہم مسجد میں چلتے ہیں. فرمایا بہت اچھا، آپ لوگ جاؤ. طلباء کہتے ہیں کہ ہم ابھی دروازے تک نہیں پہنچے تھے، ہمیں پیچھے اونچا کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، ہم نے لوٹ کے دیکھا تو حضرت کی وفات ہو چکی تھی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. تو اپنے موت کے آخری لمحے تک وہ دین کا کام کرتے رہتے تھے. ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے. موت کے وقت میں طلباء نے حدیث سنانی شروع کی تو حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی اور فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک پڑھا اور ان کی وفات ہو گئی. حماد بن اسلمہ ایک محدث تھے، ہر وقت حدیث پاک کی تعلیم میں مشغول رہتے تھے، ان کی وفات نماز کی حالت میں ہوئی. تو جو لوگ دین کے کام میں مصروف رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کے لیے دین کے کاموں کو اس طرح آسان فرما دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس دین کے کام میں لگے رہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنی زندگی کے کام کو کیسے یعنی بہتر گزاریں، وقت کو کیسے بہتر گزاریں، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں. پہلی بات کہ اپنی نیند رات کے وقت میں پوری کر لیا کریں، پھر تہجد میں اٹھا کریں اور تہجد سے اپنے دن کی ابتدا کیا کریں. تہجد میں اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے هل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے. تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جھولیاں پھیلایا کریں اور اللہ سے مانگا کریں. اس وقت مزدور کو مزدوری ملتی ہے، سائل کو اللہ کی طرف سے اس وقت نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں. چنانچہ ہمارے دن کی ابتدا تہجد سے ہونی چاہیے، اس وقت کو کبھی مس نہ کریں. کوشش یہی ہو کہ ہر رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے. جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں تہجد میں اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر بیٹھیں تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے روزینہ نصیب ہو جائے. پھر فجر کی نماز پڑھیں اور فجر کے بعد اپنے اسباق پورے کریں. اشراق پڑھیں اور اشراق کے بعد اپنے دفتر اور بزنس کے کاموں کی ابتدا کریں. حدیث پاک میں نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، دن کے شروع میں تو 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا، تیری کفایت کروں گا. ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سارے دن کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. اور یہ نعمت مل جاتی ہے اشراق کے 4 نفل پڑھنے پر. اور اشراق کی نماز ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تقریباً 20 منٹ کے بعد انسان 4 رکعت پڑھ سکتا ہے. تو دن کے شروع میں یہ 4 رکعت پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارے دن کے ہر کام میں اللہ کی مدد ہو. عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جی میرے کام میں میرا تعاون کرنے والا کوئی نہیں، میں اکیلی ہوں، میں گھر میں ایک ہی ہوں. آپ اللہ کو اپنا تعاون کرنے والا بنا لیجئے. دن میں اشراق کی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کے کفیل بن جائیں گے، آپ کی کفایت کریں گے. پھر دوسری بات یہ کہ ہم جو کام بھی کرنے لگیں تو اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے تاکہ ہم اس کام کو مکمل کر سکیں. ایک تیسرا پوائنٹ کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو پریورٹائز کرتی ہیں، یعنی اس میں جو پریورٹی ہے وہ دیتی ہیں. اہم کام کون سا ہے، کس کو پہلے کرنا ہے. اگر ہم اہم کام کو پہلے کرنے کی بجائے بس اپنی ترتیب سے ہی ہر کام کرتے رہیں گے تو ہم کم کام کر پائیں گے. چنانچہ ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنے شاگردوں کو پریورٹی کے اوپر ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی. اس نے ایک بالٹی لی اور اس بالٹی کے اندر اس نے اینٹیں رکھ دی اور بالٹی بھر دی. پھر اس نے طلباء سے پوچھا کہ بتائیں اس بالٹی میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے. ان کا نہیں، یہ تو ساری بالٹی اینٹوں سے بھر گئی. اب اس نے چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اور جو اینٹوں کے درمیان جگہ تھی اس میں کنکر ڈال دیے. اس نے کہا دیکھو آپ تو کہہ رہے تھے کہ جگہ نہیں، اس میں تو اتنی جگہ تھی کہ کنکر بھی آ گئے. اب بتاؤ کوئی جگہ ہے؟ ان کا نہیں، اس میں تو اب کوئی بھی جگہ باقی نہیں. اس نے مٹی اور ریت اٹھائی اور ان کنکر کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی جگہ تھی اس میں ریت ہی بھر دی اور کہا کہ دیکھو آپ تو کہتے تھے کہ کوئی جگہ نہیں، اس میں اتنی ساری ریت بھی آ گئی اسی بالٹی میں. پھر اس نے پوچھا بتاؤ اس میں اور جگہ ہے؟ تو طلباء نے کہا کہ نہیں، اب تو کوئی جگہ نہیں بچی. اس نے پانی کا جگ لیا اور اس بالٹی کے اندر ڈالا، چنانچہ اس پورا جگ اس پانی یعنی پورا پانی کا جگ بالٹی کے اندر آ گیا. اس نے کہا دیکھو ابھی اس میں اتنی جگہ باقی تھی.
پھر اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ آپ اس میں جگہ بناتی ہی چلی گئیں۔ اس نے کہا نہیں، اس میں نے تمہیں یہ بات سکھانی تھی کہ پریورٹی اصل چیز ہوتی ہے۔ اگر میں اس بالٹی کو پانی سے پہلے بھر دیتی تو اس میں نہ اینٹیں آ سکتی تھیں، نہ ریت آ سکتی تھی، نہ کنکر آ سکتے تھے۔ میں نے پہلے اینٹیں ڈالی، پھر اس کے بعد کنکر ڈالے، پھر اس کے بعد ریت ڈالی، پھر پانی ڈالا، تو یہ ساری چیزیں آ گئیں۔ تو ہمارے وقت کی بھی یہی مثال ہے کہ اگر ہم پریورٹی کے بغیر کام کرنے لگیں گے تو کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر پریورٹائز کر لیں گے تو دیکھیں ایک کام کے اندر دوسرے کا وقت نکل آئے گا، دوسرے کے اندر تیسرے کا، اور ہم کئی سارے کاموں کو ایک وقت میں کر سکیں گے۔ آج ہماری زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم وقتی کاموں کے پیچھے لگ کے اصلی کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ اصلی کاموں کو کہتے ہیں امپورٹنٹ ورک، اور وقتی کاموں کو کہتے ہیں ارجنٹ ورک۔ جس عورت کو دیکھو ارجنٹ ورک میں لگی ہوتی ہے، امپورٹنٹ کام کو بھول جاتی ہے۔ چنانچہ ہماری توجہ ساری کی ساری ارجنٹ کاموں پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نظر آتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ فوری نظر نہیں آتے۔ مثلاً اپنے مقصد کو سامنے رکھنا یہ امپورٹنٹ کام ہے، اور وقتی ضرورت کے پورا کرنا یہ ارجنٹ کام ہے۔ وقتی کاموں میں سے کال اٹینڈ کرنا یا سیل لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ شاپنگ کرنا یہ وقتی کام ہے، اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا، خامند کو خوش رکھنا، گھر کے کاموں کو پورا کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ امپورٹنٹ کام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ارجنٹ کاموں میں لگ کے عورتوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، وہ گویا امپورٹنٹ کاموں کو بھول جاتی ہیں۔ سکسیسفل پرسن وہ ہوتا ہے جو امپورٹنٹ کاموں کو یاد رکھتا ہے اور ان کو بھولتا نہیں۔ چنانچہ 3 لفظ یاد رکھیے، 3 سٹیپ ہیں کامیاب زندگی کے: اپنے کاموں کو پریورٹائز کرنا، دوسرا ان کو آرگنائز کرنا، اور تیسرا زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنا۔ اگر کام کرتے کرتے آپ تھک جائیں تو کوشش کریں کہ درمیان میں دوپہر کے وقت 10-15 منٹ کا ایک نیپ لے لیں، اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں ای میل کے کاموں میں بہت وقت ضائع کر لیتی ہیں۔ ای میل مینجمنٹ، اس کا نام ہے 4D مینجمنٹ، یعنی ای میل کے کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے آپ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک استعمال کریں۔ یہ 4D مینجمنٹ ٹیکنیک کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، ڈیلیٹ دی ربش۔ بہت ساری ای میل ربش آتی ہیں، آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا، ڈو دی ارجنٹ، جو ارجنٹ ای میل ہے اس کا فوری جواب دے دیں۔ اور تیسرا، کچھ ایسی ای میل ہوتی ہیں جس کا جواب دوسرے بھی دے سکتے ہیں، تو ڈیلیگیٹ ادرز، ان کا جواب دوسروں کے ذمہ لگا دیں۔ اور چوتھا ہے ڈیفر، ان جو لمبی باتیں ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہیں ان کو آپ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ فرصت کے وقت میں اس کا جواب دوں گی۔ تو ڈیلیٹ ربش، ڈو دی ارجنٹ، ڈیلیگیٹ ٹو ادرز، اور ڈیفر دی ٹائم ٹیکنگ۔ اگر یہ 4 اصول یاد رکھیں گی تو جتنا ای میل کا وقت ہے آپ کا وہ بہت ایفیکٹو گزر جائے گا۔ لمبے کاموں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ طبیعت نہ بھی چاہے تو بھی 10 منٹ کا کام آپ مکمل کر لیں۔ پھر روزانہ ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے آج کے دن کا کام کیسے نکالا اور میں نے کتنا کام مکمل کیا۔ اس کے لیے آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی طبیعت چاقو چوبند رہے اور اپنے کام کو آپ اچھے طریقے سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان خود کو سب سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ لوگ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتے، گھر بھرے ہونے کے باوجود دل خالی رہتا ہے۔ محفلوں کے بیچ بیٹھ کر بھی انسان اندر سے ٹوٹا ہوا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جب روح کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہی تنہائی انسان کو ایسے مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ حقیقت میں اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ اصل ملاقاتیں، اصل یقین اور اصل سکون اکثر تنہائی ہی میں ملتا ہے۔ تنہائی جس میں دل بولنے لگتا ہے، جس لمحے انسان دنیا سے تھک کر ایک کونے میں بیٹھتا ہے
اپنے بوجھ سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے اور دل خاموش ہو جاتا ہے، وہی لمحہ اصل دروازہ کھولنے کا ہوتا ہے۔ انسان اگر اس وقت تھوڑا سا بھی رب کی طرف رخ کر لے، ذرا سا بھی دل اٹھا کر کہہ دے یا اللہ میں اکیلا ہوں، تو دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، کیا آتی ہے؟ تم کبھی اکیلے نہیں تھے۔ یہ احساس ایسے دل پر گرتا ہے جیسے بارش خشک زمین پر گرتی ہے، اللہ جل جلالہ کا ساتھ جو کبھی چھوڑتا نہیں۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتا ہے، رشتے بدل جاتے ہیں، لیکن ایک بستی ایسی ہے جو نہ کبھی بدلتی ہے اور نہ کبھی بدلے گی، نہ چھوڑتی ہے نہ کبھی چھوڑے گی، نہ بھولتی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ وہ کون ہستی ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ انسان کے گناہ زیادہ ہو یا دوسروں کے زخم گہرے، رب کبھی دروازے بند نہیں کرتا، بس انسان ہی دروازے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی کے وقت اللہ جل جلالہ کی خاص قربت سے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں دنیا کا شور کم ہو جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ کبھی کبھی رب بندے کو اکیلا ہی اس لیے کر چھوڑتا ہے تاکہ وہ سب سے ہٹ کر صرف اللہ جل جلالہ کو دیکھے۔ دنیا کا سہارا ٹوٹتا ہے تاکہ رب کا سہارا مضبوط ہو، لوگ دور ہوتے ہیں تاکہ اللہ جل جلالہ قریب ہو جائے، دل زخمی ہوتا ہے تاکہ رب اس پر اپنا نور رکھ دے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، وہ جملہ جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ انسان اگر اس آیت کو دل سے محسوس کر لے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، اندر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور روح کو ایک ایسی طاقت ملتی ہے جو دنیا کے ہزاروں سہاروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ احساس کہ اللہ جل جلالہ میرے ساتھ ہے، یہ جملہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ راز جو صرف تنہا بندوں کو ملتا ہے، وہ لوگ تنہائی میں روتے ہیں، راتوں کو جا کر دل کی بات رب سے کہتے ہیں، جو دکھ کو لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں۔